السلام علیکم پیارے ساتھیوں، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس اپنے زمانے کے جدید ہتھیار، ماہر اور چوکس فوج اور قوم کے ہمدرد اور مخلص حکمران اور سپہ سالار ہونے لازمی ہے۔ اور اگر کوئی قوم ان بنیادی ضروریات کو پس پش ڈال کے اپنے سامان تعیش، عیش پرستی، رقص و سرود، کھیل تماشوں اور میل و ٹھیلوں میں مشغول ہو جاتی ہے تو پھر یا تو اس قوم کے اندر بغاوتیں سر اٹھاتے ہیں یا اکثر اوقات ان کے بیرونی دشمن ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے سرحدوں پہ آن کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے اپنی زندگی میں 27 غزوات میں حصہ لیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنی جانیں قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو تاکہ تمہارے دشمنوں پہ تمہارا رعب و دبدبہ قائم رہے، ورنہ غیر مسلم اقوام کی آنکھوں میں تو ہم مسلمان ہمیشہ سے کھٹکتے ہیں۔ وہ ہم کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ دشمن جنگ سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سپہ سالار نے کتنا قیمتی سوٹ پہنا ہے یا اس کے ساتھیوں کا کتنا بینک بیلنس ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی جنگی وسائل ہیں اور یہ کتنی دیر تک جنگ لڑ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کے گھر میں 9 تلواریں دیواروں پہ لٹکی تھیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے مگر جہاد کا راستہ نہیں ترک کر سکتا، اور جب کبھی بھی ہم نے ایسا کیا تو غیر اقوام عذاب الہی بن کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں اور ان کے علاقوں کو تاراج کر دیا۔ اس سلسلے میں آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ کا عبرتناک انجام سامنے رکھیں کہ جب زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کے ہلاکو خان کے سامنے لایا گیا اور کھانے کا وقت ہوا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کے محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کے آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جام بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ دنیا اکٹھی کرنے کو، معلومات جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والوں سن لو، اگر پرسکون محلات، عالی شان باغات، زرق برق لباس، ریشم اور کم خواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی جھنکار ہمیں بچا سکتی تو تاتاریوں کی ٹڈی دل فوج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ جا پہنچتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم ذرا سی عقل و شعور سے کام لیتے تو بر صغیر میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں بر صغیر میں مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، یعنی کہ جب یورپ میں تعلیمی اور صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا اور برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی درسگاہیں قائم کی جا رہی تھی تو یہاں کے بادشاہ سلامت اپنی دولت کے سہارے اپنی محبت کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہے تھے۔ مغرب میں سائنسی تحقیق کے لیے تجربہ گاہیں اور رصد گاہیں قائم کی جا رہی تھیں اور یہاں تان سین جیسے گویے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ انگریز، پرتگالی اور فرانسیسی اقوام بر صغیر کے ساحلوں تک پہنچ چکے تھے تاکہ اس علاقے کو اپنی کالونی بنا لے، تو بر صغیر میں ارباب اختیار شراب و کباب و عیش و عشرت میں مدہوش تھے۔ تن آسانی، عیش کوشی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، اور آج بھی امت مسلمہ اسی ذبوحالی کا شکار ہے۔ غیر مسلم اقوام ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو نگلتی جا رہی ہیں، اور جو ملک اب بھی حالت امن میں ہیں وہاں کے عوام، حکمران دونوں آنے والے حالات سے بے خبر رنگین ماحول میں مست ہیں۔ نہ کسی کو آج کا غم ہے، نہ آنے والے وقت کی فکر، سب لمحے موجود میں جی رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آج ہماری یہ آرام پسندی اور سہل کوشی ہم کو کسی عبرتناک انجام سے دوچار نہ کرتے، کیونکہ جو قومیں تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتی پھر وہ وقتی بے رحمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔
آئیے ہم اپنی اگلی نسلوں کو موجودہ وقت کی نزاکتوں اور آنے والے وقت کی حقیقتوں سے آگاہ کریں اور ان کو اس کڑے وقت کے لیے تیار کریں جو آیا ہی چاہتا ہے، کیونکہ اب تمام کفار کی نظریں ہمارے ملک پہ گڑی ہیں۔ ہم کو اپنی موجودہ بے حسی کو چھوڑ کے سنجیدہ رویے اختیار کرنے ہیں، تاکہ جب مورخ تاریخ بیان کرے تو ہم ایک باغیرت، ہوش مند اور گہری فکر رکھنے والی قوم کی حیثیت سے جانے جائیں۔